بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طالبان کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے عمل میں مخلص ہے۔ ملا برادر کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں ہماری شمولیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم باہمی مشاورت کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کے نائب سربراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے اسلامی نظام حکومت ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ جبکہ اشرف غنی اور عبداللہ 25 جون کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کرنے امریکہ جا رہے ہیں، جہاں امریکہ افغان حکومت کو درپیش مسائل اور طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر بات کرے گا اور ان لیڈروں کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ لیکن طالبان نے اس پہ اپنا رد عمل جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ بیکار جائے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ترکی کا کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول حاصل کر کے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں سے کیا مراد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹرکی کیوں یہ سمجھتا ہے کہ وہ طالبان کی مخالفت کے باوجود ایسا کر لے گا؟ اس کے پاس امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں کس قسم کی طاقت بچ جائے گی، اور طالبان اس وقت افغانستان میں کیا اور کس طرح پیش رفت کر رہے ہیں، اور امریکہ اس وقت افغانستان میں کس حد تک بے بس ہو چکا ہے۔ افغانستان میں بدلتے حالات نے اس وقت امریکہ سے لے کر چائنا تک اور بھارت سے لے کر رشیا تک سب کی نیندیں حرام کی ہوئی۔ امریکہ معاہدے کے باوجود پریشان ہے کہ اگر طالبان نے ان کے جانے کے فوراً بعد پر کابل پر قبضہ کر لیا تو دنیا بھر میں ان کی بڑی بے عزتی ہوگی، سبکی ہوگی۔ جبکہ رشیا نے افغانستان پہ قبضہ ختم کیا تھا تو انہوں نے کابل کی لوکل حکومت کو 3 سال تک اقتدار قائم رکھنے کے لیے سپورٹ کیا، کیونکہ یہ روس کی عزت کا معاملہ تھا کہ اس کی حمایت یافتہ حکومت کچھ عرصہ بھی نہ چل سکی۔ لیکن جیسے ہی رشیا نے اس حکومت کی سپورٹ کم کی، اس کا اپنا تختہ الٹ گیا۔ لیکن آج امریکہ کے لیے اس سے بھی زیادہ صورتحال سنگین ہے۔ امریکہ کو تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر کابل پہ طالبان نے فوری قبضہ کر لیا تو شاید یورپ اور امریکہ کو اپنے سفارت خانے چلانے بھی مشکل ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ امریکہ اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے 600 فوجی چھوڑ رہا ہے، جس کو ایک جنرل لیڈ کرے گا جو امریکن سفیر کے ماتحت ہوگا۔ لیکن اگر کابل ایئرپورٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو امریکہ نہ افغانستان سے نکل سکتا ہے، نہ ہی آ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ ٹرکی پہ امریکہ کی پابندیوں کا بڑا پریشر ہے اور ٹرکی اپنے تعلقات امریکہ سے بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اسے ٹرکی کی طرف سے ایک پروپوزل آیا کہ اس کی افواج کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیں تاکہ افغانستان کی ایئر سپیس میں امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ ٹرکی 2003 سے افغانستان میں موجود ہے، لیکن اسے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اس کے بدلے وہاں ایڈمنسٹریشن میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں اور پولیس ٹریننگ میں کام کیا۔ اسے طالبان نے بھی ابھی تک ترکی کی افواج پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اب صورتحال اس لیے گمبھیر ہو گئی کہ طالبان کی مرضی کے بغیر ترکی کی کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ کو مدد فراہم کرے اور ان سے دیگر مراد حاصل کی جا سکے۔ ایک تو امریکہ نے ٹرکی کے خلاف ہیومن رائٹس کے معاملے میں میدان گرم کیا ہوا ہے، دوسرا رشیا سے لیے گئے S-400 پہ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، تیسرا میڈیٹرینین سی میں گریس سے تنازع کی صورت میں یورپ سے تعلقات اس کے خراب ہیں، اور ان سب معاملات کو حل کرنے کے لیے ٹرکی یورپ اور امریکہ کی افغانستان میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ کے افغانستان میں ڈپلومیٹک پریزنس ٹرکی کی محتاج ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرکی کو کیا فائدہ ہوگا۔ جبکہ افغانستان میں نیٹو کے زیر اثر گزشتہ 20 سال میں افیم کی کاشت میں 20 گنا اضافہ ہو چکا ہے اور دنیا میں افیم کی تجارت کا 80% افغانستان سے جا رہا ہے۔ امریکہ کے اس منڈی میں مفادات کا تحفظ افغانستان کی ایئر سپیس پہ کنٹرول حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرکی یہ سب کرے گا کیسے؟ ٹرکی نے گزشتہ کئی سالوں میں افغانستان میں مسجدیں تعمیر کی، وہاں اسکول بنائے، وہاں ترکی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ٹرکی نے افغانستان میں اپنا سافٹ امیج بنانے میں کافی انویسٹمنٹ کی ہے۔ ساتھ ہی ٹرکی کا قطر میں فوجی اڈا ہے اور قطر کو سعودی عربیہ کے خلاف ٹرکی نے کافی مدد فراہم کی۔ قطر میں طالبان کا آفس ہی نہیں بلکہ قطر نے تو ایک پرو قطر طالبان گروپ بھی تشکیل دیا جس کی سربراہی جنرل رشید دوستم کر رہا ہے، اور یہ ازبک اوریجن کے افغان طالبان ہے، اور ٹرکی قطر کے اثر رسوخ کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کہ طالبان کو تو خدشہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ ٹرکی کنٹرول میں ہوگا تو بغیر کسی زمینی سفر کے امریکہ اور اس کے اتحادی فوج اور دیگر ایکسپرٹ کی صورت میں بار بار انفلٹریٹ کر سکتے ہیں، اور اس وقت افغانستان کے حوالے سے جھوٹ اور افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، اور کئی مفاد پرست ٹولے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ٹارگٹ سچ اور حقیقت یہ ہے جس کو برے طریقے سے مس کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو افغان میں امریکی قبضے کے بڑے بینیفیشری ہیں، کبھی عورت کی آزادی پہ شور مچا رہے ہیں، کبھی اقلیتوں کے حقوق کا، تو کبھی امریکہ کی سلامتی کا، لیکن
پس پردہ ان کے اپنے مفادات ہیں اور افغانستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف وہاں کے زمینی حقائق دیکھ کے وہاں کے اپنے لوگ ہی حل کر سکتے ہیں۔ پہلے تو پاکستان میں پریشر ڈالا گیا کہ طالبان کو امریکی شرائط پہ پرامن معاہدہ کرنے پہ راضی کریں، پھر اشرف غنی جیسے دیگر مفاد پرست ٹولے نے پاکستان کے خلاف ہی حذر سرائی کرنا شروع کر دی۔ اشرف غنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ کے جانے کے بعد امریکہ کا کردار نہ صرف محدود ہو جائے گا لیکن افغانستان میں امن اور جنگ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب آپ افغانستان کی تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں، یہاں کبھی بھی آئینی طور پہ ایک سینٹرل حکومت صرف آئین کی بنیاد پہ نہیں قائم ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے اگر 100 سال سے زیادہ احمد زئی یا محمد زئی مونارکی نے حکومت قائم کی تو وہ بھی کنفیڈریشن آف ٹرائبس تھی، جس میں پشتونوں نے انہیں طاقت فراہم کی، اور طالبان ایک بہت بڑی فورس ہے اور ان کے بغیر نہ تو افغانستان میں مفاہمت ہو سکتی ہے اور نہ ہی امن۔ افغانستان میں عورتوں کے حقوق کو بڑا شور مچایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افغان سوسائٹی میں ایک عورت کو بحیثیت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی نہ صرف عزت دی جاتی ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اور ہر کوئی اپنا ایک مخصوص مقام رکھتا ہے۔ امریکہ بظاہر اپنی فوجیں افغانستان سے نکال رہا ہے، لیکن اکیڈمی جس کا پرانا نام بلیک واٹر ہے، افغانستان میں مسلح افراد کی بھرتی کر رہا ہے۔ امریکہ، فرانس اور جرمنی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں تاکہ اس کے نیٹ ورک سے انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کابل میں حفاظت اشرف غنی کے اقتدار کو بچانے کے لیے کرنا چاہتا ہے، اور اشرف غنی جو پاکستان کا دشمن ہے اسے بچانے کے لیے امریکہ کو اڈے دینا کون سی عقل مندی ہوگی۔ اس وقت طالبان کو چیلنج کرنے والوں میں امریکہ کے حمایت یافتہ کچھ طاقتور قبائل آئیسس، را، این ڈی ایس ہیں، جن کا حشر وہی ہونا ہے جو نیٹو فوج کا ہوا۔ اور افغانستان میں اس وقت اگر کوئی امن قائم کر سکتا ہے یا متحد کر سکتا ہے تو وہ صرف طالبان ہے، اور ایسے وقت میں طالبان کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے تحریک طالبان جیسے گروپس کی پرورش، جس کا اور صرف فائدہ بھارت کو ہوگا۔ جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ جب آقا ہار گئے تو غلام کیا جنگ لڑیں گے، یعنی امریکہ کو ہرا دیا تو اس کے حمایت یافتہ افغان فورسز کیا لڑیں گی۔ آئے روز خبریں آ رہی ہیں کہ افغان فورسز پوری فوجی چھاونیاں بمیں اسلحہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں طالبان کے کنٹرول میں آ رہی ہیں۔ غیر ملکی افواج کے انخلاء اور امریکی فضائی تعاون سے جلدی محروم ہو جانے کے بعد نتیجے میں افغان حکومتی فورسز کی ناکامی کا خدشہ بڑھ گیا، جبکہ طالبان کمانڈر ملک پر جلدی مکمل کنٹرول کرنے اور اپنے نظریے کے مطابق اسلامی ریاست دوبارہ سے قائم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ امریکی افواج کے مئی میں حتمی انخلاء کے آغاز کے بعد اب تک انہوں نے تقریباً 30 اضلاع پہ قبضہ کر لیا، اور غزنی صوبے کے طالبان کمانڈر ملا مصباح کا تو کہنا ہے کہ مغرور امریکیوں کا خیال تھا کہ دھرتی سے طالبان کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن طالبان نے امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو شکست دے دیا، اور جب امریکہ یہاں سے جائے گا تو وہ حکومتی فورسز 5 دن تک بھی نہیں ٹک پا سکتی۔ جب آقاؤں کو شکست ہو چکی تو غلام اسلامی امارت کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ طالبان نے حالیہ ہفتوں کے دوران غزنی کے 2 اہم اضلاع پہ قبضہ کر لیا، اور یہ ایک اہم صوبہ طالبان کے سابقہ مضبوط گڑھ قندھار کو ایک شاہراہ کے ذریعے دارالحکومت کابل سے ملاتا ہے۔ طالبان کی فوجی کامیابیوں نے ان خدشات کو تقویت فراہم کی ہے کہ امریکہ اور ان کے دیگر اتحادیوں کے پاس افغانستان سے چلے جانے کے بعد وہ ملک کے تمام شہروں پہ بھرپور حملے کی تیاری کریں گے۔ تشدد میں اضافے کا خدشہ افغانستان کے لیے یورپین یونین کے خصوصی نمائندے ٹامس نکلسن نے افغانستان میں کشیدگی میں اضافے سے متنبع کرتے ہوئے دوحہ مذاکرات میں جلد از جلد پیش رفت کی ضرورت پہ زور دیا۔ آنے والے چند ہفتے اور مہینے ہم بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف میدان میں بلکہ مذاکرات میں بھی پیچیدگیوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے فکر مند ہونا پڑے گا کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی سیاسی حل پیش کرنا چاہیے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے حالات اور وہاں امن سے زیادہ اپنے ہی مفادات عزیز ہیں، اور وہی کرے گا جو اس کے مفادات کو تحفظ فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین خبریں مجھ تک آئیں گی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔